قوم کی حالت کچھ یوں ہے کہ اگر انہیں کسی انسان کا بھیجا ہوا میسج، کوئی پیغام اگر وائبریشن بھی موبائل پر ہو تو موصول ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، اسے سن لیتے ہیں، لیکن اللہ کی گھر سے آیا ہوا میسج یعنی اذان کسی کو سنائی نہیں دیتی، اور اگر کوئی سنتا ہے تو اس طرح سے اگنور کر دیتا ہے کہ جیسے اسے سنائی ہی نہ دی ہو۔ اسی طرح سے اگر ہم اگنور کرتے گئے اپنی نمازوں کو، اپنی اذانوں کو، تو مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر، اپنے آپ کو بھول کر کہیں کے نہیں رہیں گے۔ نماز کامیابی کی کنجی ہے، اور اگر کسی بندے کے پاس کسی چیز کی چابی ہو تو وہ اس کے اندر داخل ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یعنی کامیابی جو ہے وہ نماز کے ساتھ کہیں نہ کہیں کنیکٹ کر دی گئی۔ اگر ہم نماز سے دور رہیں گے تو ہمیں کامیابی کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ مالک جب خوش ہوتا ہے کسی مزدور سے یا کسی اپنی لیبر سے تو وہ اسے عطا کرتا ہے، پیسوں کی صورت میں ہو یا کچھ کھانے پینے کی صورت میں ہو۔ یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی ایک سٹوری اپنی ہی سناتا چلوں کہ میں ایک وقت تھا جب سوچتا تھا کہ یا اللہ تو مجھے کامیابی دے، میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا۔ نماز تو میں پڑھتا تھا لیکن ریگولر نہیں، جیسا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا یا اس طرح سے معمول بنا لینا، لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ یا اللہ تو مجھے کامیابی عطا کر، میرا نام بنا دے، میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، میں 5 وقت کی نماز کا پابند ہو جاؤں گا۔ لیکن ایسا جو ہے وہ میرے خیال سے بالکل سوچنا غلط تھا، یا بالکل سوچنا غلط ہے۔ وہ میں نے اس طرح سے محسوس کیا کہ جب میں اپنے ابو جی کے ساتھ ان کے کاروبار میں میں نے کچھ دن ان کے ساتھ کام کروایا، تو میں نے ایک جو آدمی تھا اسے میں نے کہا کہ اس طرح سے آپ جو ہے وہ کام کر دیں تو آپ کو جو آپ کی جو دہاڑی ہے، جو آپ کے پیسے بنتے ہیں، میں اس سے بھی زیادہ آپ کو دے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کر دوں گا۔ اس نے وہ کام کیا، بلکہ اس سے بھی اچھا کر کے دکھایا مجھے۔ میں نے جو اسے پیسے کہے تھے میں نے اس سے بھی زیادہ اسے پیسے دیے۔ اگلے دن اسے میں نے کہا کہ اگر تم ایسے ہی مجھے یعنی اپنے مالک کو، تب میں اس جگہ پہ اس چیز کا اونر تھا، تو میں نے کہا اسی طرح تم اپنے مالک کو خوش کرتے رہو گے تو وہ تمہیں جو تمہاری معمول کی جو پے ہے اس سے زیادہ تمہیں پیسے دیتا رہے گا، یعنی میں تمہیں زیادہ پیسے دوں گا۔ اور میں نے واقعی اس بندے نے مجھے خوش کیا، اس نے زیادہ کام کر کے دکھایا اور میں نے اس کو زیادہ پیسے دیے۔ تو میں نے اچانک سوچا کہ اگر یہ ایک بندہ اپنے مالک کو، اپنا جو جس جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے اس جگہ کے مالک کو وہ خوش کر کے پیسے زیادہ لے سکتا ہے، اپنی جو ہے وہ خواہش چھوٹی سی پوری کر سکتا ہے، یعنی خوشی حاصل کر سکتا ہے، تو اگر مالک حقیقی کو، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ہر کسی کا مالک ہے، اگر اس کو خوش کر لیا جائے تو کامیابی خود بخود نہیں مل جائے گی۔ تو میں نے سوچا کہ خود کو اگر کامیاب کرنا ہے، اگر دنیا کے سامنے خود کو لانا ہے، تو اس سے پہلے اپنے مالک کو، مالک حقیقی کو خوش کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا شروع کر لی، اور آج الحمدللہ نماز جو ہے وہ بالکل قائم ہو چکی ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا ٹپ اور بتاتا چلوں کہ جو عشاء اور فجر کے علاوہ نمازیں ہیں وہ ہمیں کہیں نہ کہیں وقت ملے، ہم اذان سنیں، ہم نکل جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن فجر ایسی ہے کہ تب بندہ اکثر لوگوں پر، نوجوانوں پر نیند جو ہے وہ طاری ہوتی ہے رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے، تو اس لیے وہ نہیں پڑھی جاتی۔ ایک تو سمپل سا حل یہ ہے کہ رات کو سونا جلدی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جو مین بات اور مین نسخہ ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ آپ اگر واقعی میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، آپ واقعی نماز کو، فجر کو قائم کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ چھوٹا سا نسخہ یہ آزمائیں کہ آپ تب تک ناشتہ نہ کریں جب تک آپ فجر نہ پڑھ لیں۔ آپ کی فجر جو ہے وہ آپ قائم کر لیں گے۔ جب تک آپ جب اگر لیٹ بھی بعض اوقات اٹھتے ہیں تو آپ خود سے یہ عہد کر لیں کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں فجر نہیں پڑھ لوں گا۔ جب آپ اس معمول کو اپنائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ باجماعت نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اس کے ساتھ عشاء کا آپ کو ایک جو نسخہ جو میں نے خود آزمایا اور جو میرا خود کا تجربہ تھا، وہ یہ کہ اکثر کھانا کھانے کے بعد بندے کا موڈ یہی ہوتا ہے کہ اب بس سو جانا چاہیے، یا اب بس بستر کے حوالے خود کو کر دینا چاہیے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ میں نے جو آزمایا وہ یہ تھا کہ میں پہلے کھانا کھا کر میں باہر نکلتا، میں نے یہ معمول بنایا کہ میرے محلے میں ایک بزرگ ہے، میں ان کے پاس جایا کرتا، مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، ان کے پاس
بہت کثیر تعداد میں کتابیں پڑھی ہیں. میں وہاں سے کتابیں اٹھاتا، کتاب پڑھتا، اسی دوران عشاء کا وقت ہوتا، میں نماز پڑھتا اور ان کے ساتھ کچھ باتیں ان سے دین کی سمجھتا اور پھر گھر آ جاتا. اسی طرح میں روزانہ ان کے پاس جاتا اور وہاں پہ کتابیں پڑھتا، پھر اسی کے دوران نماز اذان جو ہے وہ ہوتی، میں نماز پڑھتا عشاء کی اور کچھ باتیں ان سے دین کے بارے میں سیکھتا اور پھر گھر آتا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب میں ان کے پاس کبھی کبھی نہ جایا جاتا، یعنی پیپرز کے دوران یا ویسے اگر کوئی ضروری کام ہوتا کہ ان کے پاس جانے سے قاصر رہتا، تو میں نے دیکھا کہ عشاء پڑھے بغیر سکون نہیں ملتا تھا. یعنی اگر ایک چھوٹے سے طریقے سے آپ خود کو ایک چیز کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ کی عادت بن جاتی ہے، تو اس کے بعد جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے تب تک آپ کو دلی سکون نہیں ملتا. کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو اندر ہی اندر سے نماز کی طرف جائے گی. یہ چھوٹا سا کام آپ اپنی زندگی میں ضرور کریں. ان چیزوں کو، ان 2-3 چیزوں کو اپلائی کرنے سے آپ نماز جو ہے وہ ضرور قائم کر لیں گے. ایک یہ چھوٹا سا جو ہے وہ میں نے بات آپ سے شیئر کرنی تھی کہ میں نے دیکھا کہ اگر مالک کو خوش کر لیا جائے تو وہ اپنے بندے کو، وہ اپنے مزدور کو ضرور نوازتا ہے. آپ اپنے مالک کو خوش کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ کس طرح کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے اور کس طرح دنیا آپ کو اپنی ہتھیلی پہ رکھتی ہے. تھینک یو سو مچ.